بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج سبق کا موضوع ہے کہ استاد کا سبق کو دلچسپ بنانا۔ سبق کو دلچسپ بنانا یہ ایک بہت عظیم ایک کارنامہ ہوا کرتا ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس میں کافی محنت صرف ہوتی ہے۔ استاد شروع دن سے اس بات پر محنت کرے، شروع دن سے ہی اپنے اندر ماہرانہ اوصاف کو پیدا کرے اور اپنے سبق کی تیاری میں کسی بھی طریقے کا کوئی جھول اور کوئی کمی نہیں رکھے، اور اپنے اندر ایک ماہرانہ سبق پڑھانے کا جو ایک وصف ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جب استاد اپنے سبق کی تیاری کے لحاظ سے ہر طریقے سے وہ لیس ہوگا، اور سبق پڑھانے کے لحاظ سے، سبق کی تیاری کے لحاظ سے جتنے بھی مطالعہ کے آداب ہیں، اس کے اصول اور ضوابط اور قوانین ہیں، اس کو سامنے رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سبق کی تیاری اور اس کے پڑھانے اور اس کو یعنی طلباء کے سامنے اس کو بیان کرنے کے جو اصول ہیں، جن میں سے کئی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اور انشاءاللہ العزیز کئی چیزیں آگے آئیں گی، تو پھر یہ تمام چیزوں پر جب عبور حاصل ہوگا تو سبق کو دلچسپ بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سبق کو دلچسپ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کے ذہن، ان کی فکر سے، ان کے دل و دماغ سے سبق کو قریب سے قریب تر کر دے۔ مشکل سے مشکل بحث بھی ہو، بہت ساری ایسی مشکل ابحاث سامنے آ جاتی ہیں، ان کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو سمجھ کے قریب تر کر دیا جاتا ہے کہ جس سے طالب علموں کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی الجھن یا سبق کے معاملے میں نہ سمجھنے کی کوئی بھی بات سامنے نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں، تمام باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ ایک ماہر استاد کے اندر پائی جاتی ہیں، اور مہارت کے لیے آدمی تھوڑی بہت بھی محنت کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ بہت جلد ماہر استاد بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے سبق کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ جو استاد ماشاءاللہ تمام اصول اور قواعد کی پاسداری کرتا ہوگا، افہام و تفہیم کا مادہ رکھتا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افہام و تفہیم کا مادہ رکھتا ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑا وصف ہے کہ وہ سمجھتا بھی ہے اچھے انداز سے، اور سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ہر طریقے پر اس کو عبور حاصل ہے۔ تو سبق کو وہ طالب علم اس کے سبق پڑھانے سے طالب علم اکتائیں گے نہیں، طالب علموں کو ایک پریشانی اور الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب طالب علم الجھن کا شکار نہیں ہوں گے، جب طالب علم پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ پھر طلباء سبق کو سمجھنے کے قریب تر ہوں گے، جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا۔ جب استاد ان کے سامنے سبق کو رکھے گا تو سبق فوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سبق کو دلی اعتبار سے وہ فوری طور سے قبول کر لیں، یہ ہے سبق کو دلچسپ بنانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین چیز یہ ہوا کرتی ہے
کہ طالب علموں کے اندر درسگاہ میں ہمیشہ ایک نشاط، انشراح قلب جسے ہم کہتے ہیں، انشراح قلب طلبہ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ہی زیادہ انتہائی اگر استاد سنجیدگی کے اندر بہت زیادہ آ جائے اور بہت سنجیدہ مزاج ہو اور بہت ہی زیادہ باوقار ہو اور بہت ہی زیادہ اپنی طبیعت کے اندر اصول پسندی ہو اور بہت ہی زیادہ اپنی طبیعت کے اندر سنجیدگی لیے ہوئے ہو تو طالب علم ایسے استاد سے بھاگتے ہیں، اس کا سبق سمجھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دوستانہ ماحول میں، اچھے ماحول میں اگر سبق پڑھایا جائے گا تو سبق دلچسپ بھی ہوگا، سبق کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، عمومی تاثر اور جو طالب علموں کے اوپر استاد کا ایک تاثر ہوگا، سبق کا ایک تاثر ہوگا، وہ بہت اچھا ہوگا، اور اس لحاظ سے طلبہ از خود 25-30% تو یوں سمجھ لیجئے کہ سبق کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے اور تیار ہوتے ہوں گے۔ لیکن اگر استاد ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ اصول پسند ہے، طلبہ کے اوپر بہت زیادہ کڑی نگرانی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے سخت ہے، مزاج کے اندر بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ طالب علموں کے اوپر بجائے بہت زیادہ شفقت کرنے کے تنقیدی نگاہ زیادہ رکھتا ہے، تو ایسے استاد سے طلبہ بھاگتے ہیں ایسے استاد سے۔ اور اس کے سبق کو سمجھنے کے لیے جب استاد آتا ہے تو سبق کو سمجھنے کے لیے یا سبق اس کے ذاتی حیثیت سے اس کی طرف بڑھنے کے وہ حالات نہیں ہوا کرتے جو ایک استاد جو دوستانہ عام ماحول میں رہتے ہوئے سبق کو سمجھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے یہ تمام موانع کو بھی ختم کرنا پڑیں گے۔ جب تمام موانع ختم ہوں گے اور استاد کے اندر ایک ایسا وصف ہوگا کہ وہ طلبہ کو اپنے ذاتی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، داخلی اور خارجی اعتبار سے بھی اپنے قریب تر رکھے گا، تو پھر اس حالات میں سبق کو دلچسپ رکھنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر بہت ہی زیادہ کلاس اور درسگاہ کا ماحول بہت زیادہ سختی کا ہوگا یا بہت زیادہ اصول پسندی کا ہوگا تو اس طریقے سے سبق کو دلچسپ کتنا ہی بنا لیں، سبق دلچسپ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ استاد کے اندر سبق کو دلچسپ بنانے کا جو ایک بنیادی کردار ہے کہ ایک دوستانہ ماحول ہو، ایک عمومی ماحول ہو، دوستانہ چلے نہ کہیں کہ بھئی دوستانہ سے ذرا کوئی تاثر اگر اچھا نہیں پہنچ رہا، یعنی ایک عمومی سا ایک ماحول ہو کہ جس میں بہت زیادہ تنگی مزاج نہ ہو اور تنگی ذہن نہ ہو، تنگی ماحول نہ ہو، تو ایسے استاد کا سمجھانے میں اور دوسرے ماحول میں سمجھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب استاد درسگاہ میں داخل ہوتا ہے تو ہر طالب علم اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان طالب علم خود اعتمادی کی کمی پیدا اس کے اندر ہو جاتی ہے اور ڈر اور خوف کا سا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر طالب علم استاد کی طرف نہیں بڑھتا۔ استاد کتنے ہی اچھے انداز سے سبق پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن قرب نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہر طالب علم ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور کہیں ہمیں اس کی سرزنش نہ برداشت کرنی پڑے، تنبیہ کر دیں گے ابھی استاد ہمارے لیے اور ہمارے پر سختی ہو جائے گی۔ استاد کے ماحول کو اور استاد کے ضوابط اور قوانین کی طرف اتنی زیادہ توجہ رہتی ہے کہ سبق کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا استاد کا سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے عمومی ماحول کو پیدا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کو دلچسپ بنانے میں بہت زیادہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر دورانیہ سبق کا زیادہ ہو گیا ہے، کہ سبق بہت دیر سے چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت طول ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا، یا طالب علم کے اندر یہ محسوس کریں کہ طلبہ کے اندر اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، تو ان حالات میں یا مشکل کوئی بحثیں سامنے آ گئی ہیں، ابحاث ایسی ہو گئی ہے، یا کوئی خشک موضوع ہے، موضوع بھی خشک آ گیا ہے، کوئی باتیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو کہ خشکی پیدا کر رہی ہیں، ماحول درسگاہ کا ماحول کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر استاد کو چاہیے کہ طلبہ کے لیے کوئی دلچسپ علمی لطیفہ ضرور سامنے رکھے۔ دیکھیں، علمی لطیفہ جو ہوا کرتا ہے یہ طالب علموں کے ذہن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور چونکہ ماحول علمی ہوتا ہے اور چونکہ طبائع علمی ہوتی ہیں، اور چونکہ علمی لحاظ سے جو ہے یعنی علمی لحاظ سے بات چیت جو ہے وہ بھی سب علمی ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے، تو علمی لطیفہ اس وقت بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ تو جب اس وقت علمی لطیفہ کارآمد ہوتا ہے تو طلبہ کے اندر انشراح، انبساط اور دلچسپی یہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، ایک تھوڑے سے لمحات کے لیے طلبہ کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، نئی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کوئی علمی لطیفہ جو ہے استاد ذہن میں رکھے اور وہ گاہے بگاہے کوئی ایسے موقع پر وہ سنا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے اکابرین کے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات ہیں، ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی کے واقعات ہیں، مفسرین کے، محدثین کے، فقہاء کے، اور اس طریقے سے علمی اور عملی اعتبار سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو طالب علموں کو سناتے رہنا چاہیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو لہٰذا ان قصوں کے اندر بہت بڑی ایک طریقے سے جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے، سبق آموز باتیں ہوا کرتی ہیں، جس کو لے کر، جس کو سمجھ کر ان طالب علموں کا ذہن بنتا ہے، طالب علموں کے اندر ایک عمل کا، ایک علم کا ایک جذبہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ واقعات بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر ایک دن بلا ناغہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ استاد ضرور سنائے کہ جس سے طالب علموں کے علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی ان کے اندر، اس واقعے کے اندر سبق موجود ہو۔ اس سے مزاج بنتا ہے، اس سے طالب علموں کا ذوق کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ مزاج و مذاق طالب علموں کے اندر پیدا کرنا اصل چیز ہے۔ علمی مزاج پیدا ہو جائے، عملی مزاج پیدا ہو جائے، عملی ذوق پیدا ہو جائے۔ اس ذوق کو پیدا کرنے کے لیے یہی واقعات بہت ہی زیادہ عظیم محرک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد ہی یہی ہوا کرتا ہے۔ ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کرے کہ جس کے اندر واقعات موجود ہوں ہمارے بزرگوں کے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ متقدمین کے واقعات کو لے کے آئیں، بلکہ متاخرین کے واقعات کو لے کے آنا یہ بھی زیادہ اقرب الی الفہم ہوا کرتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ جی یہ لوگ بہت پرانے لوگ ہیں یا ان کی باتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ یہ بہت پہلے زمانے کے لوگ ہیں۔ بعض اوقات جدید زمانے، نئے قریب زمانے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے آیا جاتا ہے، تاکہ یہ ہو کہ آج کے ماحول میں بھی اور آج کے اس معاشرے کے اندر بھی، اور قریب جب وہ اس طریقے سے ماحول کے اندر بھی وہ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آج کا طالب علم بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو طالب علموں کے سبق کو دلچسپ بنانے میں بہت سارے کردار ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے عرض کیا کہ علمی لطیفہ یا واقعہ
یا سبق آموز جو حکایات ہوا کرتی ہیں، یا اس کے علاوہ عمومی طور سے بھی کوئی اگر سنجیدہ لطیفہ ہو تو اس کو بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹی باتیں نہ ہوں، ایک من گھڑت باتیں نہ ہوں، سنجیدگی کو لیے ہوئے کوئی سنجیدہ لطیفہ ہو تو اگر وہ بھی بیان کر دیا جائے تو طالب علموں کے اندر بہت ساری ایسی اکتاہٹ اور سبق کے اندر جو ہے خشکی سی پیدا ہو رہی تھی وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو سبق کو دلچسپ بنانے میں سب سے پہلے استاد کے اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے درسگاہ کا، پھر اس کے علاوہ واقعات ہوتے ہیں، پھر علمی لطائف ہوتے ہیں، یا اور ویسے ہی سنجیدہ لطیفہ ہوا کرتا ہے، یا اور دوسری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے، سازگار ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے، استاد کے اندر اپنائیت محسوس ہوتی ہے، طالب علم اپنے اندر اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے سبق دلچسپ بنتا ہے اور آسان بنتا ہے، اور حالات اور اس طور پر چل نکلتے ہیں کہ سبق کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اقرب الی الفہم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔